السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے۔ اور دوستوں کی کمپلین آئی تھی کہ میں بہت دھیمے سٹائل سے آہستہ آہستہ سوچ کر بول رہا ہوتا ہوں، تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اب ٹرائی کروں گا اس ویڈیو میں کہ تھوڑا سا تیز بولنا سٹارٹ ہوں، کیونکہ تیز بولنا میرا سٹائل ہے نہیں۔ میں ریئل لائف میں بھی اسی طرح سلولی جو ہے کنورسیشن جو ہے یہ میری ہوتی ہے۔ اچھا، آج کا ٹاپک میں نے جو گولڈ ہے اس کا سلیکٹ کیا ہے، گولڈ انویسٹمنٹ جو ہے۔ موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ گولڈ میں انویسٹ کیا ہے تو ایک انکم آئی ہے، لیکن اگر ریئل لائف میں دیکھا جائے، فار ایگزامپل 96، 97، 98 یعنی لیٹ 90s کی اگر ایگزامپل دوں، سرکاری تنخواہ ایک عام مڈل کلاس فیملی کی 4000، 5000 روپے یا 6000 روپے ہوتی تھی۔ اس وقت اتنے ہی اماؤنٹ میں ایک تولہ جو سونا ہے یہ پرائس ہوتی تھی اس کی۔ اگر آج کل دیکھیں تو اسی ایک سرکاری ملازم کی اسی لیول کی تنخواہ تقریباً 1 لاکھ کے اراؤنڈ ہے، اور گولڈ کی پرائس بھی 1 لاکھ ہی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں گولڈ کی ویلیو انکریز نہیں ہوئی، بلکہ یہ گولڈ سرے سے ایک انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں، ایک ہیجنگ یہ ٹول ہے۔ ہیجنگ ٹول اس طرح ہے کہ جب بھی ریسیشن آتا ہے، سٹاک مارکیٹ، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ڈکلائننگ ٹرینڈ میں ہوتے ہیں، تو لوگ دنیا بھر کے انویسٹر گولڈ میں اپنی انویسٹمنٹ رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انفلیشن اس زمانے میں جو زیادہ ہوتی ہے اس کا اثر نہیں آتا، اس سے ایک ہیجنگ ہو جاتی ہے، بچاؤ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر جب پیسے نکال لیتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ بہت زیادہ گین آ گیا ہے، پروفٹ کما لیا ہے، لیکن ایکچولی آپ نے انفلیشن کو صرف ہیج کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کی انکم اتنی کی، آپ کی ایسٹ ویلیو، انویسٹمنٹ ویلیو یا کیپٹل ویلیو سمجھ لیں، اتنے کی اتنی ہی ہوتی ہے ان ریئل ٹرمز۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ سیکنڈلی یہ بات ہو گئی کہ پوری دنیا میں سٹاک مارکیٹس اوپر نیچے جاتی ہیں، انٹرنسک ویلیو ہے ان کی، انہیں ہیج کیا، ان میں بھی فیوچرز میں ہیجنگ وغیرہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن الگ جو پروسیس ہے اس کا۔ لیکن یہ ہے کہ ان میں ڈکلائن بھی آتا ہے۔ گولڈ کے ریٹ میں کبھی ڈکلائن نہیں دیکھیں گے، یہ اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہوتا ہے۔ اوبویسلی جب تک انفلیشن ایڈ اپ ہی ہوتی رہتی ہے تو پھر جو گولڈ ہے اس کا ریٹ بھی ہمیں لگتا ہے انکریز ہے۔ پوری دنیا کا گولڈ لے لیں، 10 خرب جو ڈالر اس کی ویلیو ہے، اس کو اگر ایک سٹیڈیم میں اکٹھا کر کے رکھ دیں آپ، یہ سارا اس کے اندر آ جائے گا، ساری ویلیو 10 خرب کا گولڈ پوری دنیا کا اکٹھا کریں، ایک فٹ بال سٹیڈیم جو ہے اس کے اندر آ جائے گا۔ اب آپ اسے رکھ لیتے ہیں، آپ نے سیکیورٹی اس کی رکھنی ہوگی، خرچے سو آئیں گے، جو کچھ بھی ہے، لیکن جب بیچیں گے ریئل ٹرم میں وہی ویلیو اس کی ہوگی۔ وہ گولڈ آپ کو کما کر نہیں دے سکتا، نہ ہی اس سے روزگار جو ہے وہ کسی قوم کو مل سکتا ہے، نہ ہی اس سے کیا نام ہے، جیسے ریئل اسٹیٹ میں رینٹ ملتا ہے آپ کو، ایسٹ ویلیو اپریشیٹ ہوتی ہے، اسی طرح آپ جب سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو کیپٹل ویلیو آپ کی، کیپٹل گین ہوتا ہے، اپریشیٹ ہوتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ ویلیو، ڈیویڈنڈ ملتے ہیں، بونس شیئرز ملتے ہیں آپ کو، تو اس سے بھی کافی بینیفٹ آپ کو ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گولڈ کو، تو یہ ایک بے جان چیز ہے، پڑی رہتی ہے، کسی انسانیت کی اس میں کوئی بھلائی وغیرہ ہے نہیں۔ تو ایک یہ فیکٹر ہو گیا۔ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے اچھے انویسٹرز ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ جی جب ہیج کرنا ہو تبھی گولڈ میں انویسٹ کیا جا سکے، گولڈ خرید کے رکھا جائے، اس کے بعد جب کمانا ہو تو آپ سٹاک مارکیٹ، ریئل اسٹیٹ یا انہی چیزوں سے کما سکتے ہیں۔ فکسڈ انکم سیکیورٹیز کو دیکھ لیں تو وہ فور ایگزامپل بینک میں آپ پیسہ رکھتے ہیں، 7% وہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ سمپلی چپ کر کے 7% مل جاتا ہے آپ کو۔ لیکن جب آپ ایک ڈیٹ سیکیورٹی خریدنے جاتے ہیں
फिक्स्ड रिटर्न के लिए। तो जो आपको बेचने वाला होगा, लंबी एक स्टोरी उसने आपको बतानी है कि जी इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट वो है, एंड में पूछो रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वो भी 7% ही होता है। तो मोस्टली कोई इनमें इतना ज़्यादा नहीं डिफरेंस होता। तो वापस आते हैं जो गोल्ड है इस पर। बड़े सगीर पाक व हिंद जो है, बंगाल वगैरह, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ मोस्टली गोल्ड यूज़ होता है। औरतें ख़रीदती हैं शादी ब्याह के लिए। और एक फॉर एग्ज़ाम्पल कभी किसी पे ख़रीद इसलिए लेते हैं, कभी कोई मसला हो तो सोना बेच कर कम से कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाए। इसके बाद पैसे फिर होते हैं तो लोग फिर परचेज़ कर लेते हैं। इसके अलावा अब कुछ अरसे से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि जितना ज़्यादा गोल्ड एक्यूमुलेट किया जाए उतना अच्छा है। लेकिन 10 साल पहले आप जितना पैसा दे के गोल्ड ख़रीदेंगे, यानी 96 की मैंने एग्जांपल दी, 4000 में एक नॉर्मल फैमिली का खर्च था। तो अब भी आप बेचने जाएंगे तो उतने ही मिडिल क्लास नॉर्मल बंदे की एक जो सैलरी है उतने पैसे में ही 1 लाख में सेल आउट होगा। तो कमाया तो कुछ नहीं आपने, आपका जो पैसा था, आपकी जो रुपी वैल्यू थी, वही एक लिहाज से मेंटेन किया कि जी डिवैल्यूएशन से बच गए हैं आप, सिर्फ कमाया तो कुछ नहीं है इस पे आपने। इसके बरअक्स जब आप स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में लगाते हैं तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं आप। अब हमारे बरसगीर पाक व हिंद में ये होता है कि लोग जब ख़रीदने के लिए जाते हैं तो दुकान से जहाँ जेवर वगैरह बनते हैं, एक ज्वेलर की शॉप से जाकर लोग ख़रीदते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि उसने अपना प्रॉफिट बीच में रखना होता है, अपनी दुकान के खर्चे तनख्वाहें रखनी होती हैं। जेम स्टोन जो वो भी उसके वज़न में ही इंक्लूड होती है। 1 तोला पूरा सोना नहीं मिलता, उसकी पॉलिशिंग होती है और जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो काट लेते हैं। तो पूरा आप 50 तोले सोना लेने गए हैं तो 50 का 50 तोले सोना नहीं मिलता आपको, कम 40 या 35 जो तोला है इस तक ये मिल जाता है आपको। अब आप फ़ौरन अगर बेचने जाएं, लेते ही चंद मंथ आफ्टर फ्यू मंथ्स आप उसे बेचने जाएं दुकान पे, तो उतना ही गोल्ड अगर आपने बनवाना होगा, उतने ही तोले, तो आपको मज़ीद पैसे देने होंगे, क्योंकि कटौती भी होती है और वो उतना नहीं होता। जेम स्टोन सब निकल जाते हैं तो वैल्यू बहुत ये कम रह जाती है उसकी। तो फिर आपको मजबूरन 2, 3, 4 साल संभाल कर रखना पड़ता है, तब जाके उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है कि आप देकर बग़ैर कुछ लगाए उसे कन्वर्ट करा के किसी और जेवर में कर सकते हैं। तो मोस्टली हमारे लोग जिस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो टोटली एक इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इसका अच्छा तरीका ये है कि जब भी इकॉनमी रिसेशन में जाने लगे, अपने एसेट्स आप कन्वर्ट कर लें जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें, और आपने सुनार की दुकान से सोना नहीं ख़रीदना। आपने गोल्ड के बिस्किट्स ले लेने हैं या सोने की जो ईंटें हैं जिन्हें बुलियन गोल्ड कहते हैं, वो परचेज़ कर लेनी है। उसका फ़ायदा भी ये है कि आप जितने कैरेट, जितनी क्वांटिटी गोल्ड परचेज़ करेंगे उतना ही खालिस होगा ये, और बेचते हुए भी उतना ही जाएगा। कोई भी जो पॉलिश के चार्जेस या फिर जेम स्टोन जो भी लगे हैं वो, या लेबर वगैरह जो भी है, वो चीज़ें कटेंगी नहीं। इसमें थोड़े से चार्जेस इसके होते हैं जो कि ब्रोकर्स होते हैं उसको पे करने पड़ते हैं, लेकिन उस नुकसान की निस्बत ये कम होते हैं। सेकेंडली, ये प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, कानूनी तौर पर आप इसके मालिक होते हो। और ख़रीदा कैसे जाए इसे,
دنیا بھر میں مرکنٹائل ایکسچینجز ہوتی ہیں، پاکستان میں پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے، PMEX جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری کمپنیز ہوتی ہیں جو انہی سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ان کے ذریعے آپ کو آگے دیتی ہیں، لیکن پاکستان میں موسٹلی فزیکل گولڈ جو ہے یہ لوگ کیسے پرچیز کرتے ہیں؟ یہ کوئی بھی بروکر PMEX میں کام کرتا ہو، اس بروکر کے پاس آپ کو اکاؤنٹ اپنا اوپن کروانا ہوگا، پھر اس کے بعد کیا نام ہے، فزیکل گولڈ دیکھیں، گولڈ فیوچرز تو ٹریڈ ہوتے ہیں، لیکن فزیکل گولڈ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ جس پروٹوکول کے ساتھ آپ کو ریسیو ہوگا اسی پروٹوکول کے ساتھ سیل آؤٹ بھی ہوگا، اور آپ کو ایک شیورٹی ہوگی کہ یہ خالص گولڈ آپ کے پاس آیا ہے، مارکیٹ پرائس یہ ہے، اس پہ ملے آپ کو۔ کسی نے 50 تولہ کہہ کے 35-40 جو تولہ نہیں یہ بیچا آپ کو، اور جب آپ بیچنے جائیں گے تب بھی سرٹیفکیٹ اس پہ جو نمبر ہے وہی یہ کافی ہے، آپ آرام سے اسے بیچ سکتے ہیں، پروف بھی دے سکتے ہیں کہ اتنے پیسوں سے یہ گولڈ پرچیز کیا آپ نے۔ تو موسٹلی یہ اینٹیں، بسکٹ وغیرہ PMEX پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اس سے فزیکلی بھی پرچیز کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر بھی اتنا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا جتنا کہ ایک دکان سے آپ خریدنے جاتے ہیں زیور کے طور پہ۔ اچھا، اب آپ نے ریسیشن پیریڈ میں گولڈ خرید لیا تو انفلیشن کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، جو کچھ ہوگا، اسٹاک مارکیٹ گر جائے گی، ریئل اسٹیٹ پرائسز انکریز ہوں ڈیکریز ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اسٹیگننٹ رہتی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ گولڈ آپ کو ہیج جو ہے کر دے گا اس بیڈ فیز سے۔ اس کے بعد جب ریسیشن اوور ہو جاتی ہے، بوم پیریڈ ہوتا ہے، تب آپ گولڈ اپنا نکال کر اس میں سے ایزیلی پھر اسٹاک مارکیٹ، ریئل اسٹیٹ یا دوسری تیسری چیزوں میں جہاں بھی ہے، یا بزنس آپ کا ہو گیا، اس کے اندر دوبارہ پیسہ لگا سکتے ہیں، پھر کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ریسیشن پیریڈ آتا ہے، پھر ان چیزوں کی ویلیو ڈکلائن ہوتی ہے، تو آپ فوراً پیسہ نکال کے پھر گولڈ میں ہیج کر سکتے ہیں۔ تو یونیورسلی اس طریقے کے ساتھ گولڈ میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، کیونکہ گولڈ ایک لمبے عرصے تک ایک ہی ریٹ پہ رہتا ہے۔ فور ایگزامپل 2002-3 تک 4-5-6 ہزار تک ہی ریٹ تھا ایک تولے کا، اس کے بعد یہ جمپ ذرا سی آئی، 2007-8-9 میں یہ 65,000 تک پہنچ گیا، اب پھر اس کے بعد لمبا عرصہ 65-55 اس رینج کے اندر رہا، اب 19-20 اس کے اندر اس گولڈ کی پرائس پھر جا کر 1,32,000 تک جا کر 1,05,04,000 اس کے اراؤنڈ ہی ٹریڈ ہونے لگی ہے۔ تو گولڈ ایک لمبے عرصے بعد جمپ لیتا ہے۔ کب جمپ لیتا ہے؟ جب بھی ریسیشن سٹارٹ ہو اس وقت جمپ لیتا ہے۔ تو آپ ریسیشن سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، نیوز سے پتہ چل جاتا ہے، تھوڑی بہت ریسرچ آپ کی ہو، پتہ لگ جاتا ہے۔ تو آپ کو ٹائمنگ آنی چاہیے کہ کب گولڈ میں خریدنا ہے، کب گولڈ میں نہیں خریدنا۔ بہترین طریقہ گولڈ انویسٹمنٹ کا یہی ہے، اور ورلڈ وائڈ یہی یوز ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں نے تیز بولا ہے بہت، اور کم منٹس کی بھی ویڈیو یہ ہو گئی ہے، ایڈوائس بھی میرے خیال میں کمپلیٹ دے دی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔